میں اپنی بہن رابعہ صاحبہ کا ذکر نہ کروں، وہ مصروفیات کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ بہت زیادتی ہوگی۔ میں نے چودھری اشتیاق صاحب کو اور رابعہ صاحبہ کو دیکھا ہے جس دن 16 مارچ 2023 کو پولیس نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اغوا کرنے کی کوشش کی، تو اگلے دن یہیں پہ اسی لاہور ہائی کورٹ میں ان کے بار کے آفس میں ہم لوگ آئے اور چودھری اشتیاق خان صاحب اور رابعہ صاحبہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ سارے خواتین و حضرات وکلاء حضرات کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اور آپ جس وقت آپ نے چہل قدمی کی اور آپ زمان پارک کی طرف گئے تو وہاں پہ پنجاب پولیس موم کی طرح پگھل کے تتر بتر ہو گئی، اور آپ خواتین و حضرات کی جرأت کو میں سلام کرتا ہوں۔ یہ ہے رول آف لا، اور یہ ہے سچ کی، اور یہ ہے وکلاء کی طاقت۔ یہاں پہ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں، میں زیادہ طویل باتیں نہیں کروں گا، مختصر ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا کہ پنجاب اسمبلی نے جو پنجاب ڈیفیمیشن بل انٹروڈیوس کیا اور اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بھی ہم لوگ ٹیک اپ کریں گے۔ اور یہ کالے قوانین جو ہیں یہ ایک فیشسٹ حکومت کی علامت ہوتی ہے، جہاں پہ وہ پریس کی سوچ کو، آواز کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ پہ کتکن لگانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ مختلف باتیں چلتی ہیں، اور ریاست کے حوالے سے ریاستی ادارے کا ایک سلوگن اٹھایا جاتا ہے۔ آپ آرٹیکل 7 پڑھیں آئین پاکستان کا، اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ریاست آپ کی مرکزی حکومت، قومی اسمبلی، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کا ٹی ایم اے، وہ ادارے جو کہ سیس یا ٹیکس لگا سکتے ہیں، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ آپ کا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ریاست ہے، پر آپ کے سیکیورٹی ادارے ریاست نہیں ہیں، وہ ریاست کے ٹولز ہیں خواتین و حضرات، اور لہٰذا ان کو ریاست کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ ریاستی یا پارلیمنٹ کسی کے تابع ہو۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں ان 6 جج صاحبان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں واضح طور پہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور بالخصوص ISI کا ذکر کیا، اور کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ISI کے مداخلت کی وجہ سے لوور جوڈیشری میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسز میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہمارے پابند سلاسل خواتین، ہمارے پابند سلاسل مرد حضرات، ہمارے ملٹری کورٹس کے پابند سلاسل لوگ 100 کے قریب، ان ساروں کو کیسز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ہم لوگ ان جج صاحبان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اور قانون کے لیے ایک سٹینڈ لیا، اور پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرکز میں، آپ کے پنجاب میں، آپ کے سندھ میں، یہاں پہ فیشسٹ حکومتیں اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ مریم نواز کی ہو۔ یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومتیں، ان کی پبلک مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حالات اور واقعات بہت جلد ان کو
بہا کے لے جائیں گے جس طرح کے سیلاب میں ریت کے ٹیلے کو پانی بہا کے لے جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ حکومتیں کرپٹ ہیں۔ کشمیر میں آپ دیکھیں 3 ارب روپے کا سوال تھا، 3 ارب روپیہ شہباز شریف نے ریلیز نہیں کیے، وہ اس کو چپتے تھے کیونکہ اس کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو تھا، پر اس نے گندم کی امپورٹ کے لیے محسن نقوی جو اس کا انٹیریئر منسٹر ہے اور یہاں کا نگراں وزیر اعلیٰ تھا، اس کو اس کے ذریعے 450 ارب روپیہ گندم کی امپورٹ کے لیے الاؤ ہوا، ریلیز ہوا، اور وہ کرپشن کا سکینڈل ابھی اس نوعیت کا ہو گیا ہے خواتین و حضرات کہ پنجاب میں اس وقت آپ کے کاشتکاروں کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی ہے، اور کاشتکاروں کا، محنت کشوں کا معاشی قتل شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، اور محسن نقوی اس کا آرکیٹیکٹ تھا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ دیکھتے رہیے گا اگلے دنوں میں کہ چاول کا ایک دوسرا سکینڈل ملک کو لپیٹ میں لے کے جائے گا، کیونکہ جو سمگلنگ ایران کے تیل کی ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ یہاں پہ چاول کے ذریعے ہو رہی ہے، اور وہ سکینڈل بھی پاکستان کو، ہمساروں کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افراد زر دیکھیں جو اس وقت معیشت کی حالت ہے، آپ کا ہر ایک شخص مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، آپ کی شرح سود 22% تک پہنچ گئی ہے اور یہ مزید بڑھائی جائے گی۔ قرضے آپ کے کھربوں روپے کے لیے جا رہے ہیں، بین الاقوامی دنیا سے تقریباً 18 ارب ڈالر اٹھائے جانے تھے، صرف 8 ارب ڈالر اٹھائے